یعنی جب اس نے سنا کہ اس جنگ میں جب ہم شریک ہو جائیں گے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے تو شہادت پر جنت ہے، تو جنت کو پانے کے لیے اس نے کھجور کھانے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ جو کھجور اس کے ہاتھ میں تھے اس کو بھی پھینک دیا، نہیں یہ کھائیں گے تو تھوڑا بہت وقت ضائع ہوگا، لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں میں شہید ہو جاؤں اور مجھے جنت مل جائے۔ جنت کو پانے کے لیے وہ اس میدان جنگ میں کود گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ نیک کام کرنے میں ہمیں جلدی کرنا ہے۔ جیسے ہی کوئی خیال ہمارے ذہن میں آیا نیک کام کرنے کا، اس کام کو کل کے بھروسے پر اور پرسوں کے بھروسے پر نہیں چھوڑنا ہے کہ چلو کر لیں گے یا تھوڑی دیر کے بعد کر لیں گے، فوراً ابھی اور اسی وقت کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے الادب المفرد۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں گئے، لیٹرین کے لیے جنگل میں گئے، اور جنگل میں پہنچے ہی تھے، پانی کا بھرا ہوا لوٹا بندنا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی جنگل میں گئے، قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، لیٹرین انہوں نے نہیں کی، بلکہ لوٹ کے واپس چلے آئے اور اپنے گھر گئے۔ تکیے کے نیچے ان کے سونے کی ایک ڈلی رکھی ہوئی تھی، سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، اس کو نیلام کیا، جس نے زیادہ قیمت لگائی اس کو بیچ دیا، اور جو قیمت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آئی اس کو غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ قضائے حاجت کے لیے گئے، لیٹرین کے لیے گئے۔ لوگوں نے جو سڑک پر روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ ابھی تو یہ گئے تھے جنگل میں اور تھوڑی دیر کے بعد اب پھر جا رہے ہیں جنگل میں، تو کہیں ان کا پیٹ تو خراب نہیں ہو گیا۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق لوٹ کر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تو آپ گئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو لوٹا اٹھا کر جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ کو آتے ہوئے بھی دیکھا، اور ابھی پھر ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے آتے ہوئے بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کو بار بار لیٹرین کی ضرورت پڑ رہی ہے، لوز موشن تو نہیں ہو گیا ہے، آپ کو دست تو نہیں لگ گئے، آپ کا پیٹ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، میرا پیٹ ٹھیک ہے، میری صحت ٹھیک ہے، میں تندرست ہوں، میں بخیر ہوں، لیکن پہلی مرتبہ جب میں جنگل میں گیا تھا قضائے حاجت کے لیے تو میں نے قضائے حاجت سے فراغت نہیں کی، میں نے لیٹرین نہیں کی، میں چلا آیا، اس لیے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، کیوں نہ اس کی قیمت کو غریبوں میں بانٹ دوں، مسکینوں میں صدقہ کر دوں، اس لیے میں نے لیٹرین نہیں کی اور میں اس کام کو کرنے کے لیے چلا آیا۔ جب میں نے بیچ کر تقسیم کر دیا غریبوں اور مسکینوں میں تو اب میں آیا لیٹرین کے لیے، قضائے حاجت کے لیے۔ لوگوں نے کہا یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، پہلے لیٹرین کر لیتے، پھر آتے سونا بیچتے اور اس کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جی میں اس کام کو لیٹرین کے بعد بھی کر سکتا تھا، اخاف ان الشیطان یثنی عنان عزمی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شیطان میری باغ ڈور موڑ نہ دے، میرے دل میں جو ارادہ نیک کام کرنے کا، سونے کو بیچ کر اس کی قیمت کو غریبوں اور مسکینوں میں اور صدقہ و خیرات کرنے کا جو ارادہ میرے دل میں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد یہ ارادہ میرا ختم ہو جائے اور شیطان ہمارے ارادے کو بدل دے اور پھر میں یہ صدقہ و خیرات نہ کر سکوں۔ اس لیے میں نے جیسے یہ نیک کام کرنے کا خیال میرے دل میں آیا تو میں نے لیٹرین چھوڑ دی اور صدقہ و خیرات کرنے کے لیے چلا آیا۔ غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جیسی عبادت بھی ملتوی کی جا سکتی ہے قضائے حاجت کے لیے۔ اگر آپ کو لیٹرین لگی ہوئی ہے تو پہلے آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں، نماز کا وقت ہو تب بھی آپ پہلے لیٹرین سے فارغ ہو لیں، پیشاب اور پائخانے سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد میں آپ جائیں نماز پڑھنے، جو رکعتیں مل جائیں پڑھ لیں، جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لیں۔
جہاں نماز تک کے لیے لیٹرین کا یہ حکم ہے کہ نماز کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے صدقہ و خیرات کو ملتوی نہیں ہونے دیا، قضاء حاجت کو ملتوی کر دیا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، آپ خود اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں، کتنی دیر آپ قضاء حاجت جو ضرورت ہے لیٹرین آپ روک سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھا کہ ہم تب تک روک لیں گے، اس کے بعد گئے، سونے کو بیچا اور اس کی قیمت کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا، اس کے بعد آئے، پھر آپ نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل کی۔ یعنی نیک کام کرنے کا ارادہ جیسے ہی دل کے اندر پیدا ہوا، اس کام کو فوراً آپ نے کیا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبقت کرو، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن ایک دوسرے کو گرانے کی نہیں۔ نیک کام کرنے میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے، بزنس میں نہیں، کاروبار میں نہیں۔ اس کا 2 منزل مکان ہے، میں 3 منزل بناؤں گا، یہ آدمی اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ ترقی کریں گے۔ دنیا پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے مت بڑھو۔ جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرے، میں انشاءاللہ 5 وقت کی بھی پڑھوں گا اور تہجد بھی پڑھوں گا۔ بڑھو آگے، اس طریقے کے نیک کاموں میں آپ آگے بڑھو۔ اس آدمی نے 100 روپے صدقہ و خیرات کیا ہے، یہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپے صدقہ کر سکتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں 500 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے نیکیوں میں اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کام کرنے میں دوسرے سے آگے بڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے اپنے گھر کا مال لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں اپنا اپنا مال لائے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ میرا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ ہے، خوش ہو گئے، آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر آج خوش تھے کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا۔ کیوں؟ میرا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب سوال کیا اور اس سوال کا جواب جو ابو بکر نے دیا تو حضرت عمر فاروق رو پڑے۔ فرمایا اے عمر تم کتنا مال لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آدھا چھوڑ دیا، آدھا لے آیا۔ میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، 2 اونٹ تھے، 1 اونٹ لے آیا، 1 گھر پہ چھوڑ دیا، 2 گھوڑے تھے، 1 لے آیا، 1 گھر پہ چھوڑ دیا، 2 کپڑے تھے، 1 لے آیا، 1 گھر پہ چھوڑ دیا، 2 برتن تھے، 1 لے آیا، 1 گھر پہ چھوڑ دیا۔ یعنی اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا لے آیا اور آدھا گھر پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اللہ تمہارے مال کو قبول فرمائے اور جو مال تم گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عمر آدھا مال لائے، پھر بھی زیادہ تھا،
حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی یہ ہے. تھوڑا سا تھا ابو بکر کا مال. کہا کہ کتنا لائے ہو؟ کہ یہ ہے. اور گھر پہ کیا چھوڑا؟ اگر یہ مال لائے ہو تو گھر پہ کیا چھوڑا؟ عمر نے تو آدھا گھر پہ چھوڑا آدھا لائے، آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جو جواب تھا اس جواب کو سن کر حضرت عمر رو دیے. حضرت ابو بکر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں. میرے گھر میں اب کچھ نہیں سوائے اللہ کے نام کے. میں اللہ کے نام کے علاوہ گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا. میرے پاس ایک کپڑا تھا وہ لے آیا، میرے پاس ایک برتن تھا وہ لے آیا، میرے گھر پہ جتنا مال تھا سارا کا سارا لے آیا. میرے گھر پہ اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں ہے. اللہ کے نام کے علاوہ میں نے اپنے گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا. دونوں میں فرق دیکھیے. حضرت عمر کا مال بہت زیادہ تھا لیکن آدھا گھر پہ چھوڑا تھا اور آدھا لائے. حضرت ابو بکر کا مال بہت کم تھا لیکن سارا کا سارا مال تھا اور گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا. جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے اور گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا سوائے اللہ کے نام کے، تو رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں نے دل میں سوچا تھا کہ آج میں نیکیوں میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل پایا. میں قیامت تک عبادت کرتا رہوں پھر بھی میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں اپنے گھر کا آدھا مال لایا، آدھا گھر پہ چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر تو اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. جو اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہو اور اپنے گھر پہ کچھ نہ چھوڑا ہو میں اس سے نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کا کوشش کرنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا اور آگے نکلنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ سب کو چاہیے کہ نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کسی کو دیکھیں کہ وہ ظہر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرو اللہ رب العالمین تمہیں باعمل بنائے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے. پھر کوشش کرو کہ اللہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مجھے توفیق دے کہ میں تہجد کی بھی نماز پڑھوں. اگر کوئی شخص رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے آپ اس کے لیے دعا کرو اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے. پھر کوشش کرو کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، ہم پورے مہینے کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ عید کے بعد کے بھی 6 روزے رکھیں گے، ہم محرم کے بھی 2 روزے رکھیں گے، ہم عرفہ کے دن کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم سوموار کا، پیر کا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھیں گے، ہم ہر مہینے 3 روزے جو رکھے جاتے ہیں ہم وہ روزے بھی رکھیں گے. کوشش کرو ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں لیکن دوسرے کو گرا کر نہیں، اس کو بد دعا دے کر نہیں، اس کی عبادتوں کو دیکھو اور دعا کرو کہ اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ اللہ مجھے نیکیوں میں آپ سے آگے بڑھائے. اور کوشش بھی کرو کہ ہم خود نیکیوں میں آپ سے آگے بڑھ جائیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھاؤ. اور ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو رب کی مغفرت مل گئی، اللہ نے جس کو بخش دیا، جس کی مغفرت ہو گئی، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. دن بھر میں کتنی مرتبہ صبح سے لے کر فجر سے لے کر اس وقت رات کے 2:35 ہو رہے ہیں، ہر آدمی غور کرے کہ اس نے ایسے کتنے کام کیے ہیں جس میں ہمارے رب کی مغفرت شامل ہے. سوچو، جبکہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں 5 وقت کی اگر کوئی آدمی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت ضرور فرمائے گا. پوری کی پوری نماز
آپ کیا مانگتے ہو اس میں؟ مغفرت ہی تو ہے، لیکن نماز قاعدے سے پڑھیں آپ تب۔ آئیے تھوڑا سا ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ صبح اٹھیے، وضو بنائیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، آپ دیکھ لیجئے نماز شروع ہوتے ہی مغفرت، اللہ اکبر۔ اب آپ کیا پڑھیں گے؟ جو سب سے بہترین اور سب سے افضل دعا ہے وہ دعا یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ پوری دعا آپ پڑھی۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن آپ یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، مجھے بتائیے اس میں اللہ کی حمد و ثنا تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ ہر مسلمان یہاں غور کرے، آج میں کچھ سکھاؤں گا آپ کو، سیکھو۔ مجھے بتائیے آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے، اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما۔ لمبی دعا، تھوڑی سی آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو سب سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں اس میں آپ اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، اتنا بعد کر دے، پیدا کر دے، اتنی دوری پیدا کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ مشرق اور مغرب کی کوئی انتہا ہے؟ پورب اور پشچم کی کوئی انتہا ہے؟ پورب کی کوئی انتہا نہیں، پشچم کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پہلا لفظ نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، انسان ہوں، دنیا میں گناہوں کا جال قدم قدم پر بچھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلو گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اے اللہ میں گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہوں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان تو اتنی دوری پیدا کر دے۔ آپ اس دعا میں اپنے لیے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ گناہوں سے دوری۔ آپ غور کیجئے، یہیں سے شروع ہوتی ہے مغفرت مانگنے کی کوشش، جس کا حکم اس آیت میں ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ چلیے یہ پوری دعا آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد دیکھیے آپ اب اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پرورش کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے، مالک یوم الدین
جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو یوم جزا کا سزا کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا پورا مالک ہے۔ یہ اب اللہ کی حمد و ثنا آپ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ۔ اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے بندے ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے میرے بندے تو میری عبادت کرتا جا اور ہم تیری مدد کرتے جائیں۔ عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، میرے بندے تو عبادت میرے علاوہ کسی کی مت کرنا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم تیری مدد کرتے رہیں گے، تو کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ اگر کسی کی مدد کرنے لگے تو اس کو کسی اور کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس اقرار کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد پھر آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازشوں سے نوازا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ مت چلا جو تیرے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد کر دیے گئے، ان کے راستے پہ مت چلا مجھے۔ آپ نے یہاں اللہ سے اپنے لیے سوال کیا، پھر کوئی سورت پڑھی، اب آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر۔ کیا دعا پڑھتے ہو رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ سب سے چھوٹی دعا ہے اور وہی ہمیں یاد ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبحان ربی العظیم غلط ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات، سبحان ربی العظیم، یہاں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کو بڑا مان رہے ہیں، لیکن پھر وہی سوال، آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ قیام میں تو مانگ لیا، کھڑے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایا، مانگ لیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مانگ لیا۔ اب رکوع میں گئے، رکوع میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا تو بیان کر دی، اللہ کی تسبیح تو بیان کر دی، سبحان ربی العظیم، اپنے لیے کیا مانگا؟ اللہ کے نبی جب رکوع کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ دعا؟ ستائیس سالیں تو تقریباً مجھے ہو گئی ہیں تقریر کرتے ہوئے، سن 1999 سے 2026 تک۔ اگر ان 27 سالوں میں آپ کے ان علاقوں میں تقریباً ہر سال آتا ہوں، ان 27 سالوں میں ہم نے کیا سکھایا اور آپ نے کتنا سیکھا؟ اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب ان جلسوں کا کتنا اثر پڑا ہے، آپ 100 میں کتنے نمبر دو گے؟ تو میں کہوں گا 100 میں 0۔ 27 سال پہلے آپ جہاں تھے آج بھی آپ وہی ہیں اور ہم بھی وہی ہیں۔ 27 سال پہلے جو خرافاتیں ہو رہی تھی وہ آج بھی ہو رہی ہیں۔ 27 سالوں سے اب تک نہ ہم نماز سکھا سکے اور نہ ہم نماز سیکھ سکے، نماز بھی ہم مکمل طور پر صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ نماز اللہ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر اور دعا مانگنے کا، اپنے لیے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے
تو بغل میں جو آدمی ہوتا وہ بیان دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی میں پانی کھول رہا ہو یا کوئی سالن پک رہا ہو، جیسے کڑھائی میں کھولنے کی آواز آتی، ایسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طریقے سے آپ کے سینے سے پانی کے کھولنے کی طرح، کڑھائی کے کھولنے کی طرح آواز آتی۔ یہ کیفیت ہوتی تھی نماز پڑھتے وقت۔ یہاں تو اگر امام صاحب تھوڑا سا اگر شروع کر دیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پیچھے آدمی سوچتا یہ کمینہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1-2 رکوع پڑھنا شروع، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2.5 پارے کی پوری سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی جو رکوع میں دعا پڑھ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہاں تک تو اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان ہو گئی، اللہ کی حمد بیان ہو گئی وبحمدک۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ ابھی رکیے، آگے چلیے، سوچئے، ظہر کی نماز پڑھنے گئے آپ، 10 رکعتیں پڑھیں گے، 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، چاروں میں آپ پڑھیں گے، 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، 4 فرض پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، کتنی مرتبہ ہو گیا اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ اگر ظہر کی 10 رکعتیں پڑھی تو 10 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اغفر لی، اور یہ دعا 3 بار بھی اگر آپ نے پڑھا تو 30 بار ہو گیا۔ اس کے بعد اٹھیے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں بھی ہم وہی دعا پڑھ رہے ہیں ابھی تک، سبحان ربی الاعلی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا غلط ہے، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے سجدے میں بھی کچھ نہیں مانگا، جبکہ سجدے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور سجدہ قبولیت کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ ادھر بھی اللہ کے نبی یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہاں پر بھی آپ یہ دعا مانگیے۔ اگر رکوع میں 3 بار آپ نے یہ دعا پڑھی تو سجدے میں 5 بار پڑھ لیجئے، رکوع میں 5 بار پڑھی تو سجدے میں 7 بار پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو، سجدہ تھوڑا رکوع سے لمبا کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بندہ سب سے زیادہ نزدیک سجدے میں ہوتا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان سب سے زیادہ سجدہ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی ناک زمین پر رگڑ لیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر خم کر دیتا، جھکا دیتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو سب سے زیادہ بلند ہے اور میں سب سے زیادہ پستی میں ہوں، تو سب سے بلند ہے میں سب سے نیچے ہوں، تو آسمان کی بلندیوں پر ہے اور ہم زمین کی پستیوں میں ہیں۔ اے اللہ دیکھ، میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، میں نے اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ دی، اے اللہ میں نے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا، اے اللہ میری پستی کی انتہا نہیں، تیری بلندی کی انتہا نہیں، اے اللہ میری ذلت کی انتہا نہیں اور تیری رفعت اور عظمت کی انتہا نہیں۔ بندہ اس بات کا سجدے میں اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں سب سے زیادہ ذلیل، تو سب سے زیادہ عزیز، میں سب سے زیادہ، میں تیرے سامنے سب سے زیادہ عاجز اور تو سب سے بلند اور سب سے ارفع۔ اے اللہ دیکھ، میں پرائم منسٹر بھی ہوں، سعودیہ کا بادشاہ ہوں، میں کویت کا کنگ ہوں،
सब कुछ हूँ, लेकिन तेरे घर में आया और जमीन पर मैंने अपनी पेशानी को रख दिया। इस बात का एतराफ़ कर दिया कि सऊदीया का बादशाह जरूर हो सकता हूँ, कुवैत का और दुबई का बादशाह जरूर हो सकता हूँ, लेकिन तेरे सामने मैं जलील हूँ, अजीज तो तेरी ज़ात है। इसलिए इस सजदे में सबसे ज्यादा ये पढ़ा करो, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ रहे हो तो कम से कम 10 मरतबा तो आपने कहा, और 3-3 बार पढ़ा तो 30 मरतबा इसमें भी हो गया, 5-5 बार पढ़ा तो 50 मरतबा इसमें भी हो गया। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगाइए, और एक सजदे में इतना हो रहा है, और 2 सजदे करेंगे तो 3 मरतबा, अगर एक सजदे में पढ़ा तो 2 सजदे में कितना हो गया, 6 मरतबा। तो आप गौर करो, 10 रकात में 20 सजदे, 10 रकात में 20 सजदे तो 120 बार। आप अंदाजा तो लगाइए मेरे भाइयों, कितनी मरतबा आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली। दूसरी रकात है, बैठ जाओ, चौथी रकात है, तो आप जो दुआ पढ़ रहे हैं आखिरी सलाम फेरने से पहले उसमें भी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इस जुमले पर गौर करो, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, आय अल्लाह मुझे अपनी रहमत से बख्श दे, आय अल्लाह मुझे अपने रहमो करम से माफ कर दे। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे। आप 4 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ के सलाम फेर रहे हैं तब भी ये दुआ पढ़ रहे हैं। गौर तो करो मेरे भाइयों। एक चीज और बता दूं, सजदे में आपने दुआ पढ़ी सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली 3 बार, 5 बार, 7 पढ़ने के बाद आप उठ गए, अल्लाहु अकबर। अब एक और दुआ, दूसरा सजदा जब में जाने से पहले एक और दुआ। हमारी नमाजें ही सही नहीं है। बहुत से लोग सजदा किया सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कौवे की चोंचे मार रहे हैं, उठा बैठक लगा रहे हैं, लग रहा है जैसे नमाज पढ़ने नहीं आए, किसी जिम में आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। गौर कीजिए इस दुआ पर, क्या सारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अभी इसी पर बोल रहा हूं, अभी जन्नत पर नहीं गया हूं। सारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अभी जन्नत का लफ्ज भी आ रहा है, अभी थोड़ा सा मुझे जन्नत के पर भी चलना है। जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जन्नत कैसे मिलेगी, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है, जन्नत में जाने के लिए जल्दी कैसे की जाए। मेरे भाइयों थोड़ा सा सब्र करो, अभी मग़फ़िरत पर ही है। अल्लाहुम्मा इग़फिरली सजदे में कहा, उठ गए, सजदे से उठे। अल्लाह के नबी जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ थी रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। 2 मरतबा आप ये दुआ पढ़ा करते थे। मुस्लिम के अंदर यही अल्फाज आए, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, आय अल्लाह मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, आय मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आप कह रहे अल्लाहु अकबर। दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ रहे हैं, इसमें भी रब की मग़फ़िरत। सोच रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया, मग़फ़िरत है। रुकू में गए सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, रब की मग़फ़िरत। सजदे में गए सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह की रब की मग़फ़िरत। दोनों सजदों के बीच में बैठे तो रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। गौर कीजिए, इधर भी मग़फ़िरत। एक दुआ और आती है, थोड़ा सा संभल के बैठिए। इस दुआ को भी अगर आप पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। अगरचे कुछ मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है और कुछ लोगों ने इसको हसन का भी दर्जा दिया है। इस दुआ के एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए। दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जा रही है, पहला जुमला अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी,
वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए आप, क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से। नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे मांग रहे हो। ये कौन सी नमाज हुई, अल्लाह बाइद बैनी बैन नक़ता कमा बाता, ऐसे मांगते हो क्या? डीएम के सामने खड़े होगे तो ऐसे कहोगे एक चुकुआ दे दो, एक चापाकल दे दो, एक ये दे दो, एक साउंड बनवा, ऐसे कोई मांगेगा? आप अपने रब से मांग रहे हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए, ऐसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। इस तरीके से मांगिए। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरह मांगो, ऐसे थोड़ी मांगा जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल रब्बिका वनहर शानिका वल अब्तर। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह, ये कोई मांगना हुआ? ये तो आप मजाक करने गए हैं। मांगो तो मांगने के अंदाज में मांगो। सजदे में जब दुआ भी पढ़ो, रुकू में दुआ पढ़ो तो इस अंदाज में पढ़ो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। मौलाना साहब, आप जो दुआ सिखला रहे हो ना, इतनी देर पढ़ेंगे तो हमारी मस्जिद का इमाम भी नहीं पढ़ता है। हम तो एक बार भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो उठ जाएगा। ऐसा है, क्योंकि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब भी ये दुआ नहीं पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ेगा सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, तब तक तुम्हारी एक बार होगी सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। वो कह देगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। आप क्या करेंगे पीछे? बदलना पड़ेगा दस्तूर। नमाज को नमाज के तरीके से पढ़िए। अल्लाह से मांगने गए हैं तो मांगने के अंदाज में मांगिए, और ये देखिए कि आप किससे मांग रहे हैं। दोनों सजदों के बीच की इस दुआ पर गौर करो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आय अल्लाह, मैं गुनाहों का बोझ लाद कर तेरे घर में, इस मस्जिद में तेरे घर में आया हूँ। आय अल्लाह, अगर तू मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा तो कौन करेगा? आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। किस अंदाज में मांग रहे? अल्लाहुम्मा इग़फिरली, आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, आय अल्लाह सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है। घर जाओ तो बीवी जुल्म करती है, बच्चे बड़े हो गए वो जुल्म करते हैं, पड़ोसी जुल्म करते हैं। आय अल्लाह मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। आय अल्लाह मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वरहमनी, आय अल्लाह मेरी जिंदगी पर रहम फरमा दे। वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा। सुन रहे हैं क्या दुआ मांग रहे हैं आप? सीख लो। अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। वहदीनी, आय अल्लाह कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये रास्ता सही, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। आय अल्लाह मैं बड़े पसो पेश में हूँ, क्या सही क्या गलत, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। वहदीनी, आय अल्लाह तू ही मुझे हिदायत दे दे। आय अल्लाह तू ही मुझे सही रास्ता बता दे। आय अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा दे। आय अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम दे दे। वहदीनी, आय अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। एक और जुमला, वआफिनी, पढ़ते तो हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। आफियत किसको कहते हैं? वहदीनी वआफिनी, आय अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। बस तर्जुमा सुन लिया, आफियत अता फरमा। आफियत कहते किसे हैं? ये आफियत है क्या चीज? आप नमाज में ये दुआ पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। आफियत रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियां इसमें शामिल हैं। इन दोनों से हमें नजात अता फरमा। वआफिनी, आय अल्लाह मुझे कैंसर है, तू मुझे कैंसर से नजात अता फरमा। अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, तू मुझे टीबी से नजात अता फरमा।
اے اللہ مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جو میں دوسروں کو نہیں بتا سکتا، شرمندگی ہے، اے اللہ مجھے ایڈز ہو گیا ہے غلط کام کرتے کرتے، عافینی تو مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ جسم کی ہر بیماری اس میں شامل ہے، خفیہ بیماری جو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، آپ 5 مرتبہ مسجد میں جا رہے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، عافینی میں یہ بیماری بھی شامل ہے، اے اللہ مجھے اس بیماری سے، جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما اور روحانی بیماری سے بھی نجات عطا فرما۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ اے اللہ میرا مکان 2 منزل بنا ہے، میرے پڑوسی نے 3 منزل بنا لیا، مجھے جلن ہو رہی ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے۔ اے اللہ کوئی مجھ سے آگے بڑھتا ہے تو مجھے اس سے جلن اور حسد ہو جاتا ہے، کینہ ہو جاتا ہے، میں جلنے کی بیماری میں مبتلا ہوں، میں نفرت اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے آگے بڑھے۔ اے اللہ یہ روحانی بیماری بھی میرے اندر ہے، وعافینی، اے اللہ مجھے روحانی بیماری سے بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ وہ بیماریاں جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہیں جو کوئی نہیں جانتا، اس سے بھی تو ہمیں نجات عطا فرما۔ وعافینی میں یہ دعا بھی شامل ہے، کوئی پڑھتا ہے یہ دعا اور پڑھتا ہے تو کوئی اس کا مطلب سمجھتا ہے؟ وعافینی آپ نے کیا مانگا ہے اپنے رب سے؟ اے ہمارے رب تو مجھے عافیت عطا فرما، یعنی میری جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے تو مجھے نجات عطا فرما۔ اور آخری جملہ ورزقنی، اے اللہ جہاں جاتا ہوں ٹھوکریں کھاتا ہوں، اے اللہ میں نے چائے کی دکان کھولی تھی، ابھی 4 5 6 10 دن چلی تھی، اور جب اچھی چلنے لگی تو ایک اور آدمی نے میرے پڑوس میں دکان کھول لی، اے اللہ کمپٹیشن میں اس نے دکان کھول لی، جو کسٹمر میرے پاس آتے تھے وہ ادھر جانے لگے، اے اللہ دشمنوں نے دشمنیاں نبھانا شروع کر دیں۔ ورزقنی تو مجھے رزق حلال عطا فرما، اے اللہ تو مجھے روزی عطا فرما۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے کپڑے کی دکان کھولی، کچھ دنوں کے بعد جب اچھی چلنے لگی تو پڑوس میں ایک اور نے کپڑے کی دکان کھول لی۔ آپ نے چائے کی دکان کھولی، جب آپ کی چلنے لگی تو دوسرے نے ایک اور پڑوس میں آپ کے بغل میں چائے کی دکان کھول لی۔ آپ دعا مانگو، یہ نہ کہو کہ اللہ اس کو برباد کر دے، آپ کہیے ورزقنی، اے اللہ میرا کام محنت کرنے کا کر رہا ہوں، رزق دینا تیرا کام ہے، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین پائے گی؟ 100 دکانیں کھول لو اس کے بغل میں۔ اب سوچیے آپ نے کیا مانگا اللہ سے۔ یہ دونوں سجدوں کے بیچ میں تو دونوں دعائیں پڑھ لیتا ہوں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک اور جملہ پڑھتے تھے، وجبرنی، وجبرنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ اے اللہ میرے نقصان کو تو پورا کر دے۔ جانتے ہو کیا مانگا آپ نے؟ اور سنو پھول بنگا والو، غور سے سنو آپ نے کیا مانگا؟ وجبرنی، میرے نقصان کو پورا کر دے۔ جرجیت صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپریشن میں مشہور ہیں، ایمرجنسی کیس آیا ہے، آئی سی یو میں لے کے گیا ہے، آئی سی یو میں لے کے گیا ہوں، اس کے آپریشن میں 5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ مل رہا ہے مجھے۔ اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرجیت صاحب نے اس مریض کے مالک سے کہا ٹھیک ہے میں نے آئی سی یو پہ لٹال دیا ہے، آنے کے بعد آپریشن کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں تب آپریشن کر دوں گا۔ وہ آدمی کہہ رہا نہیں ابھی آپریشن کرو، میرا مریض بہت خطرے میں ہے، کہیں مر نہ جائے۔
آپ نے کہا نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جماعت نکل گئی تو اچھا نہیں ہوگا، میں جماعت کر کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کے بعد آپریشن کر دوں گا، آئی سی یو میں موجود ہے، آکسیجن مل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ادھر یہ مریض، اس کا باپ یا اس کا بیٹا اپنے مریض کو لے کر نکل جاتا ہے دوسری جگہ، چلو جلدی آپریشن کرائیں گے، میرا بیٹا یا میرا باپ ایمرجنسی پوزیشن میں ہے، 3 لاکھ کا کسٹمر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب آپ نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ مریض غائب ہے، آپ کی 3 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپے بچ رہا تھا، 2 لاکھ خرچہ دے کر 1 لاکھ روپے آپ کا بچ رہا تھا، آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے۔ آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے دعا مانگی، وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو تو پورا کر دے۔ اب اللہ آپ کے اس نقصان کو پورا کرے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے، عصر کی نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ نے 3 مریض آپ کے پاس پہنچا دیے، اب آپ نے 1 لاکھ ادھر چھوڑ دیا تو 3 لاکھ روپے کی ادھر آپ کی انکم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی بات کہی جا رہی ہے، ہم فارچونر ہم جو ہے کسی دکان پر بیٹھے ہوئے، کرانہ مرچنٹ کی دکان پر بیٹھے ہیں، ایک کسٹمر ہے 10,000 روپے کا سودا لے رہا ہے، اس نے تیل بھی خریدا، گھی بھی خریدا، تمام چیزیں خرید رہا ہے، ادھر اذان کی آواز آئی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، میں نے کہا نماز پڑھ کے آؤں گا تب دوں گا، وہ کسٹمر چلا جاتا ہے دوسری دکان پر، اتنی دیر ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم دوسری جگہ سے سامان لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں جہاں مرضی ہو لے لو، لیکن ابھی ہم نماز پڑھ کے آئیں گے تبھی دیں گے۔ جب تک آپ آئے وہ کسٹمر چلا گیا، آپ نے دعا مانگی، وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ اب اللہ اس نقصان کو آپ کو پورا کرے گا، آپ کے اس نقصان کو۔ آپ غور تو کرو کہ نماز میں آپ مانگ کیا رہے ہیں، کیا یہ دعائیں یاد ہیں ہمیں اور آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک لفظ اور آتا ہے، تیسری حدیث میں ایک لفظ اور آتا ہے، اس کو بھی اگر ملا لیا جائے تو پوچھو مت، ورفعنی ورفعنی۔ اب پوری دعا یوں ہوئی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی۔ یاد کرنا پڑے گی، بنا یاد کے تو بہت سے ایسے مل جائیں گے جو آپ کو لکھ کے دے دیں گے گلے میں لٹکا لو، یہ آپ یاد کریے، سب کا مطلب بتا دیا، آخری جملہ رہ گیا، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، ورحمنی، اللہ میری اوپر رحم فرما دے، وہدینی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، وعافنی، اللہ مجھے جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے عافیت عطا فرما دے، نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما، ورزقنی، اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا فرما دے، ورفعنی، آخری جملہ، ورفعنی، اے اللہ جہاں جاتا ہوں گالیاں کھاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں بری نظر سے دیکھا جاتا ہوں، زمانے میں اور سماج کے اندر میری کوئی عزت نہیں ہے، مجھے بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، غریب سمجھ کر مجھے بھگا دیا جاتا ہے، مجھے کہیں بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے، ورفعنی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو اونچا کر دے، اے اللہ میری عزت کو بڑھا دے، ورفعنی، مجھے عزت عطا فرما، میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے۔ اگر اللہ کسی کے اسٹیٹس کو بلند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل کر سکتی ہے؟ کتنی مرتبہ میرے دشمنوں نے مجھے جیل کی سلاخوں میں بھیجا، کیا وہ کوئی ذلیل کرنے کی طاقت ہے جو کر سکتا ہے؟ ورفعنی، دعا پڑھو، سیکھو اور یاد کرو، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، ورفعنی، اسٹیٹس کو بلند کر دے گا، یہ دعا۔ اب ایک بات سن لو میرے بھائیوں، آپ نے یہ نماز پڑھی، ایک دن میں 5 بار پڑھی، دونوں سجدوں کے بیچ میں یہ دعا کی، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں اور سجدے میں۔ آپ نے 20 سال 30 سال کے بعد نماز
کی. چلو 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کی. آپ کی زندگی 70 سال 75 سال 80 سال کی ہو گئی. آپ 30-40 سال سے برابر یہ دعا پڑھتے رہے اور یہی کہتے رہے اللہ مجھے بخش دے, مجھے بخش دے. بار بار کہہ رہے ہیں بخش دے. آپ نے ابھی ظہر پڑھی, اللہ مجھے بخش دے, اللہ نے کہا نہیں بخشوں گا. آپ نے کل پڑھی, اللہ نے کہا نہیں بخشوں گا. برابر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کی پوری زندگی کی پڑھی جانے والی نمازوں میں اگر اللہ نے کسی ایک وقت آپ کی دعا سن کر کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, میرے بندے جا میں نے تیری مغفرت فرما دی, ہو گیا ہمارا بیڑا پار. ایک فقیر آیا, اللہ کے نام پہ دے دے, بھگ چل آ جاتے روز مانگنے کے لیے, بھگ. جرجیت صاحب نے بھگا دیا. 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا, ارے صاحب دے دیجئے بہت بچے بھوکے ہیں. بھگ پھر آ گیا تو ابھی تو چل ہٹ, نہیں دیا. 1 گھنٹے کے بعد وہ پھر آ گیا, ارے دے دیجئے بھائی اللہ کے نام پہ بہت, آپ نہیں سمجھ رہے ہماری مجبوری کتنی ہے. بار بار اس کو بھگا رہے ہیں جرجیت صاحب. صبح سے لے کے ہر گھنٹے ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے, شام تک دماغ خراب کر دیا. جرجیت صاحب نے کہا یہ ہاتھ دھو کے نہیں نہا دھو کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, یہ کچھ لے کے ہی رہے گا. نکالا 100 کا نوٹ جیب سے, لے بھائی چل ہٹ میری جان چھوڑ, 100 روپے دیے. ارے بار بار منع کیا نہیں مانا, بے شرم بن کے بار بار آ رہا, جا لے جا جا دے دیا. میرے بھائیو آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے ایسے فقیروں پر. آپ بار بار اللہ سے کہیے اللہ مجھے بخش دے, اللہ میری مغفرت فرما دے. ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, پھر دوسرے دن بار بار آپ کہتے رہیے, اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا پڑھتے رہیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کی پوری زندگی میں 80 سال کی پوری زندگی میں 90 سال کی زندگی میں 75 سال کی زندگی میں اگر آپ کے رب نے ایک مرتبہ بھی اگر کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, ہمارا بیڑا پار, ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, یہ ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. چلو اب آ جائیے تھوڑا سا جنت کی طرف. یہ تو ہو گیا اپنے رب کی مغفرت کی طرف, مغفرت کو بتا دیا. اور بھی بہت سے کام ہیں مغفرت کے, ایسے بہت سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد آدمی کی مغفرت, ارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَجَنَّتٍ, اور اس جنت کی طرف بھی دوڑو, اس جنت کو پانے کی کوشش کرو. عرضها السماوات والارض, جس جنت کا رقبہ, جس جنت کا طول و عرض, جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین اور آسمان کے برابر. زمین کی کوئی انتہا نہیں, آسمان کی کوئی انتہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بھی کوئی حد نہیں. سب سے کمتر درجے کے جنتی کو بھی جس کے پاس سب سے کم نیکیاں ہوں گی. ارے دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا, اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں کوئی ایسا ہوگا جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی, اور اس کو جب جنت ملے گی اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. تو سب سے کم تر درجے کے جنتی کو بھی جنت میں جو جگہ ملے گی اس جگہ کے بارے میں بخاری کی یہ روایت پڑھی ہے. میرے بھائیو, جنت میں جانے والا سب سے کمتر درجے کا جو جنتی ہوگا, اس جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی وہ جگہ کتنی ہوگی؟ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے, ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے اور ابھی سفر کیا, 100 سال تک اس کا گھوڑا دوڑتا رہے, 100 سال تک اس کا گھوڑا چلتا رہے, 100 سال تک اس کا گھوڑا دوڑ لگاتا رہے, نان اسٹاپ, بیچ میں کھانے کے لیے نہ رکے, پانی پینے کے لیے نہ رکے, پیشاب کرنے کے لیے نہ رکے, لید کرنے کے لیے نہ رکے, 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے اور کہیں بیچ میں 1 منٹ کے لیے بھی
سستا نہیں رکے نہیں. 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا, 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا, اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی, اور جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا یہ اتنی جگہ اس جنتی کو ملے گی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا. اب سوچو, عقل میں نہیں آتی ہے نا, یہ عقل میں آتی نہیں ہے. ارے جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہیں تو قرآن اور حدیث کے علم کی ضرورت پڑتی ہے. بھئی آپ کی عقل کام کرے نہ کرے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عقل جو کام کر رہی ہے وہی بس مانی جائے گی, اور جو عقل میں نہ آئے اس کو. ہماری عقل محدود ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے چند چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس وقت دلی, بمبئی, کلکتہ نہیں دیکھ سکتے ہیں, امریکہ اور لندن نہیں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی عقل سے محدود چیزیں سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ہر چیز سمجھنے کی طاقت ہمارے دماغ کے پاس نہیں ہے. جیسے ہم جرجیت صاحب بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, دلی میں ہنگامہ ہو رہا وہ نہیں سن رہے, بمبئی کا ہنگامہ نہیں سن رہے ہیں, کلکتہ کا ہنگامہ نہیں سن رہے ہیں. ہمارے کان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو دلی بمبئی کی آواز یہاں تک سن سکیں. اسی طریقے سے ہمارے دماغ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ساری چیزیں سمجھ سکیں. دماغ سے وہ کام لو جو دماغ کے لائق ہے, اس کے اوپر کا مت سوچو. دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی, یہ ٹھیک ہے, آپ کا دماغ اس چیز کو سوچ سکتا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز آئی ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے, اور ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. آپ کا دماغ یہ سوچ رہا, بالکل ٹھیک. لیکن اس کے بعد اگر آپ نے یہ سوچا پھر اللہ کا خالق کون ہے, اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے, اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے عقل ہے ہی نہیں. اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. سونا تولتے ہیں نا ترازو پر, گولڈ, کتنی چھوٹی ترازو ہوتی ہے, اس پہ آپ سونا جب تولتے ہیں نا 10 گرام 20 گرام 50 گرام سونا تولتے ہیں. اب آپ کا یہ سونا تولنے والی ترازو ہے, سونا تولیں گے تو ٹھیک, لیکن اسی کی اوپر لے آئیے آپ جھارکھنڈ کا ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھا کے توڑ کے لائیے اور اس ترازو پہ رکھ دیجئے, تو اس ترازو کا حال کیا ہوگا, ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ترازو اس کے لیے بنائی نہیں گئی ہے. آپ اس پر وہ چیز تول رہے ہیں جس کے لیے وہ ترازو ہے ہی نہیں. آپ کی عقل اس کے لیے ہے ہی نہیں. آپ یہ سوچیں اللہ کو کس نے پیدا کیا, آپ کی عقل یہ سوچنے سمجھنے کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی ہے, اور آپ کی عقل کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں. اس لیے آپ اپنی عقل سے وہ کام مت لیجئے جس کے لیے عقل بنائی نہیں گئی. کمپیوٹر میں ہر چیز فٹ ہے, جو چیز فٹ ہے وہی بتائے گی. آج امریکہ میں کتنی گرمی پڑی بتا دے گی, کل کتنی پڑی بتا دے گی. ساری چیزیں آپ جو بھی اس میں فٹ آپ ڈالیں گے وہ بتا دے گا. لیکن کمپیوٹر سے سوال کرو کہ میرے باپ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, کمپیوٹر کیا جواب دے گا؟ الٹا بلکہ غلط جواب دے دے گا. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر اس کے لیے ہے ہی نہیں. آپ کی عقل کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ اپنی عقل سے وہ کام لیجئے جس کے لیے عقل بنائی گئی, اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں قرآن کے علم کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ حصول علم کا تیسرا ذریعہ قرآن ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. میرے بھائیوں, جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں کا علم بتاتا ہے قرآن. اگر ہر کام عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا اور برا عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی سے کہہ دیا جائے جو تمہاری عقل کہے وہ اچھا کام وہ کرو, اور جو تمہاری عقل کہے برا کام برا کرو. میرے بھائیوں, ابھی کتنا فرق ہو جائے گا. ہم اور آپ دیکھ لیجئے, انسان ہیں, عقلیں الگ الگ ہیں. ہماری اور آپ کی ماں بہن بیٹیاں شادی سے پہلے کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں.
جس کے ساتھ شادی ہو بس اسی سے اپنا بندھن بنائے رکھتے ہیں، اسی کو عقل کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن اسی کے برعکس ایک طوائف ہوتی ہے جو کوٹھے پہ بیٹھتی ہے، جو اپنا جسم بیچتی ہے، روزانہ اس کے پاس 10 15 20 کسٹمر اس کے پاس آتے ہیں، وہ ان سے پیسہ لیتی ہے اور جسم بیچتی ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے خراب ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز بکتی ہے، میں نے اپنا جسم بیچ دیا تو کون سی بری بات ہے۔ دیکھ لیجئے، عقل وہی ہے، پیمانہ دونوں کے سوچنے کا الگ الگ ہے۔ ہم اس کام کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہر اچھا اور برا کام ہماری عقل سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ اچھا کیا ہے یہ ہمیں مذہب بتائے گا، یہ ہمیں اسلام بتائے گا، اور برا کیا ہے یہ ہمیں اسلام بتائے گا۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، عقل کہتی ہے ہم 4 کی جگہ 6 بھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب۔ یہ عقل کہتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 4 کی جگہ 5 پڑھی اور 6 پڑھی تو تم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم ظالم قرار دیے جاؤ گے، تم مجرم ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو، سوچو، گوشت حلال ہے، عقل کہتی ہے کھاؤ، لیکن رمضان کے مہینے میں یہی گوشت روزے کی حالت میں حرام ہے، اب آپ نہیں کھا سکتے ہو۔ بیوی حلال ہے، روزے کی حالت میں حرام ہے، نہیں استعمال کر سکتے ہو۔ غور کرو، یہ نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہوتے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان وقتوں میں اگر نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا۔ وہی عبادت ہے، اور وہی نماز پڑھنے پر، ممنوع اوقات میں پڑھنے پر گناہ بھی ہے۔ تو یہ ہماری عقل ڈیسائیڈ نہیں کرے گی، یہ اسلام ڈیسائیڈ کرے گا، اسلام فیصلہ کرے گا۔ یہ شریعت ہمیں بتائے گی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اس لیے ہر کام کو اپنی عقل سے کرنے کی کوشش مت کرو، شریعت کے دائرے میں اس کو کرو۔ ہماری عقل سوچنے سے عاجز ہے۔ ایک کمتر درجے کے جنتی کو اتنی جگہ ملے گی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی آدمی سفر کرے اور 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال کے بعد جہاں رکے گا اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے سب سے کم نیکی کی ہوں گی، سب سے کم درجے کا۔ تو آپ سوچئے جس نے سب سے زیادہ نیکی کی ہوگی اس کو کتنی، کیا اتنی بڑی جنت ہے؟ ارے جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل پر اس کا اثر ہوا، نہ کسی دماغ میں اس کا وہم و تصور آیا۔ جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہماری عقل سوچ نہیں سکتی، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کا وہ ہمارے چشم تصور سے بالاتر ہے، بہت دور ہے۔ میرے بھائیوں، بس ہمارا کام ہے ایمان لانا، ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ لیکن جنت میں جانے کے راستے بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں تم جانے کے لیے کیا کرو، بہت آسان بھی ہے، بہت آسان ہے۔ وضو بناؤ اور اچھی طریقے سے وضو بناؤ۔ ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضو، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو کو وضو کی طرح، ثم قال، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اتنی سی دعا۔ ترمذی میں یہ بھی آیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کو بھی علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ اگر یاد ہے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، اتنی دعا پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم شریف میں اتنی دعا آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھیے جنت کتنی آسان، جس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی،
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں بتاؤ وضو بنانا کتنا مشکل کام ہے، اور وضو بنانے کے بعد اتنی سی دعا پڑھنے پہ اگر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں تو کون سا مشکل کام ہے؟ یہ آپ کو بھاری لگتا ہے؟ وضو بنائیے اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، 8 دروازے کھلے، 1 نہیں 2 نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ یہ ہے جنت۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد اذان کے کلمات دہرانا اور اس کے بعد دعا پڑھنا۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو آپ بھی کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہی جملے آپ بھی دہراؤ۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جس نے مؤذن کے کلمات دہرائے ثم قال، اور مؤذن کی اذان دینے کے بعد یہ کلمات دہرانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی۔ ایسا آدمی جہنم کے دروازے کے پاس بھی کھڑا ہوگا تو میرے لیے اجازت ہوگی کہ اس کی شفاعت کروں، اور اللہ حلال کر دے گا میرے لیے اس کی شفاعت کرنا۔ میں اس کو جہنم کے دروازے سے لے آؤں گا اور اللہ سے سفارش کروں گا، اور اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہاں، بس اتنا ہے کہ آپ کو ذرا چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینا چھوڑنا پڑے گا اور گھڑی پہ نظر رکھنا پڑے گی۔ اگر ظہر کی اذان 12:30 پہ ہو رہی ہے تو آپ کو 12:28 پر وضو بنا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے اور مؤذن کے اذان کے کلمات دہرانا، اور اس کے بعد یہ دعا۔ آپ کو اپنے دوستوں سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی قربانی دیں گے تو یہ کام کر پائیں گے میرے بھائیوں، ورنہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہاں مشکل ہے یہ کام؟ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، سنیں، ان کے لیے بھی جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت۔ رواہ احمد فی مسندی، مسند احمد کی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، احسنت فرجا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اپنی شرمگاہ پیش نہ کرتی ہو، اور احسنت فرجہاں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، موٹا کپڑا پہنتی ہو، اس کا سطر نمایاں نہ ہو، سطر دکھائی نہ دے، اتنے چست اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو جس سے اس کے جسم کی نشو نما بناوٹ اس کی دکھائی دیتی ہو۔ وہ احسنت فرجا، جو اپنی شرمگاہ کی اور سطر کی حفاظت کرنے والی ہو،
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت خدمت و فرما برداری کرنے والی ہو، اس کا دل نہ توڑتی ہو، وہ جو کہے اس کو بحسن خوبی بجا لاتی ہو، خوشی خوشی اس کام کو کر دیتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کوئی کمی نہ کرتی ہو، ایسا یہ جو 4 کام کر لے جو عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 کام: 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، اپنے ستر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ 4 کام جو عورت کرتی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس عورت سے کہہ رہے ہوں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءْ، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک حدیث آپ کے اس جلسے کے تعلق سے جو مسجد کے تعلق سے ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کتنی بڑی جنت کی بشارت! اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے گھر کے لیے یعنی مسجد کے لیے کوئی تعاون کیا، اللہ کے گھر کو بنایا، دنیا میں جس نے مسجد بنانے میں تعاون کیا، جس نے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کا گھر بنائے گا۔ دنیا میں تم اللہ کا گھر بناؤ گے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا جو دنیا میں گھر بنائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، جنت میں جانے کے راستے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس راستے میں بڑھ چڑھ کر ہمیں اور آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ یہ تو ابھی تک تعلق تھا نماز کا، روزے کا، جس نے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، نماز، یہ تمام معاملے نوجوانوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے من یزمن لی بین لحییہ ورجلیہ، جس نے بین رجلیہ، جس نے اپنے داڑھ دونوں یہ درمیان یعنی داڑھی کے درمیان یعنی زبان، لحییہ داڑھی کہتے دونوں، اس کے اندر کیا ہے؟ زبان۔ جو مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے، گالی نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، زبان سے الٹا سیدھا نہیں بولیں گے، اس زبان کو لغویات میں نہیں جو ہے اس کا لغویات میں نہیں گزاریں گے، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، 2 چیزوں کی، ایک زبان کی تو بین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی۔ جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اللہ کے نبی فرماتے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ یعنی زبان سے سچ بولنے والا، غیبت نہ کرنے والا، چغلی نہ کرنے والا، برائیاں نہ کرنے والا، بیہودہ جملے نہ بولنے والا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنے والا، یہ 2 چیزوں کی جو ضمانت دے دے گا، جو گارنٹی دے دے گا، ان کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، جنت میں جانے کے راستے۔ اللہ کے نبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو روزہ رکھے ہو؟ نفلی روزہ۔ ابو بکر صدیق اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے نفلی، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟
ابو بکر صدیق دوبارہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، میں نے آج بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کوئی کسی مریض کو دیکھنے گیا، اس کے گھر عیادت کرنے گیا؟ اگر اسپتال میں بھرتی ہے تو کوئی اسپتال میں اس کی عیادت کرنے گیا؟ تم میں سے کوئی ہے جو کسی مریض کی عیادت کرنے گیا ہو؟ ابو بکر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مریض کی عیادت کرنے بھی گیا ہوں، آج میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازتن، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہو، یعنی مٹی تک اس کے ساتھ رہا ہو، گھر سے اس کا جنازہ اٹھا ہو، نماز جنازہ میں شامل ہوا ہو اور قبرستان تک اس کی مٹی کے ساتھ ساتھ گیا ہو اور قبر میں دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ ابو بکر چوتھی بار اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی میں آج ایک مٹی میں بھی شامل ہوا، کسی کا جنازہ تھا، میں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں بھی اتارا اور مٹی بھی دی۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی، یعنی جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو اور جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جاتا ہو، جس کے اندر یہ چار نیکیاں جمع ہوں گی، مجتمعنا فی امرین، جس شخص کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ جنتی ہے، یہ جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وجنت، مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کو پانے کے لیے دوڑو جس کا رقبہ طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ کتنے لوگ یتیم ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال ملا ہوا تھا، آپ کا حصہ تھا، غنیمت، مال غنیمت میں تقسیم ہوا تو اس میں آپ کا بھی حصہ تھا، آپ کے ہاتھ میں 2 جھولے تھے، آپ لے کر جا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ ملا 7 سال کا، ایک 9 سال کا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑا، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں، ایک نے کہا 5 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا، آپ نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، یہ تھیلا اس کو دے دیا۔ اس وقت تک آپ دیکھتے رہے جب تک یہ دونوں بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، خالی ہاتھ آپ گھر میں گئے، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ چولہے میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور سوچ رہی تھی کہ آج اللہ کے نبی آئیں گے تو میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، آج کچھ لائیں گے تو میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی اور گوشت بنے گا، لیکن خالی ہاتھ جب دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کا حصہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 2 یتیم بچے ملے، میں نے ان یتیم بچوں کو دے دیا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہ جلا، ایک کے گھر میں 9 دن 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک کا باپ نہیں تھا۔ عائشہ میں نے اپنا حصہ ان دونوں کو دے دیا، فرمایا تھوڑا سا لے آتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ فرمایا عائشہ تمہارے باپ زندہ ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے، عائشہ تمہیں یتیمی کا درد نہیں معلوم، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جب 2 مہینے کا جب پیدا ہونے میں 2 مہینے رہ گئے تو میرا باپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، میرے اس دنیا میں آنے سے 2 مہینے پہلے ہی میرے باپ انتقال کر گئے، جب میں 6 سال کا تھا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، جب میں 8 سال کا تھا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اذان کا وقت ہوا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ایسی ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے اسی موقع پر تاریخی جملے ادا کیے اور آپ نے فرمایا لوگوں آج تو یتیم بچوں کا حال میں نے
دیکھا ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا۔ لوگوں، ایک کا باپ نہیں تھا، ایک کی ماں نہیں تھی، آج میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا۔ سنو، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا، ان کی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا۔ آپ نے یتیموں کی پرورش اور ان کو کھلانے پلانے کی والے کو اپنا پڑوسی بتایا ہے کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ یا تو یتیموں کا حق بھی مارنے کے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے اور منصوبے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور سن لو، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا میں مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کا 6 مہینے کا بچہ، کسی کا 8 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا بچہ، 5 سال تک، 7 سال تک جو بچے چھین لیے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اور جن کے انتقال پر ان کے ماں اور باپ نے صبر کیا، قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صغارہم دعابیس الجنہ، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں چھین لیے جاتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر بے روک ٹوک گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جاؤ تم نے دنیا میں برے کام کیے، بدعمل تھے، اے فرشتوں ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ ماں باپ جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے تو اللہ کہے گا رک جاؤ، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو، ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے دنیا میں چھینے تھے جو جنت میں بے روک ٹوک گھوم رہے ہیں، ان کو لے کر آؤ اور ایک مرتبہ ان کے ماں باپ سے ان کو ملا دو۔ حکم ہوگا ان کے بچوں کو لاؤ اور ان کے ماں باپ سے ان کو ملا دو تاکہ کوئی شکایت باقی نہ رہے۔ ان بچوں کو فرشتے لے کر آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملائیں گے، ابھی ماں باپ سے مل رہے ہوں گے یہ بچے اور خوش ہوں گے، اتنے میں حکم ہوگا کہ چلو ملاقات کا وقت ختم ہے، ان بچوں کو جنت میں ڈال دو، ماں باپ کو جہنم میں۔ جب بچے چھوٹے چھوٹے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، ان کے جو کپڑے جو پیچھے کا قمیص ہوگی اس کو پکڑ لیں گے، يَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، ان کے کپڑے کو پکڑ لیں گے، لَمْ يُفَارِقْ، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، پھر اس دامن کو چھوڑیں گے نہیں، فرشتے چھڑائیں گے لیکن یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کیا اور آج بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر تجھے یہاں بھی مجھ کو میرے ماں باپ سے مجھے دور کرنا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے کیوں چھینا؟ مجھے میرے ماں باپ کا پیار دنیا میں بھی نہیں ملا اور یہاں پر بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی تو مجھ سے ماں باپ چھین رہا ہے، اے اللہ دنیا میں اگر تو نے مجھے چھینا تھا ماں باپ سے دور کیا تھا تو یہاں تو مجھے میرے ماں باپ سے دور نہ کر۔ اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس التجا کو قبول فرمائے گا اور حکم ہوگا فرشتوں ان کے ماں باپ کو بھی ان بچوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دو، ان کے ماں باپ کو بھی لے جاؤ اور جنت کے اندر ان بچوں کو کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی داخل کر دو۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو دنیا میں چھین لیا گیا قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کے ماں باپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، ماں باپ کو جنت کے اندر بھیج دے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ان ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور واویلا نہیں مچایا ہوگا، چیخے نہیں ہوں گے، چلائے نہیں ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ رہی میرے 1.5 گھنٹے کی تقریر، کیونکہ آپ بھی اب اکتا چکے ہیں، کوئی آدمی کتنی دیر تک بیٹھے گا،
3:45 بجے تک بیٹھنا اور مغرب کے بعد سے عشاء کے بعد سے واقعی آپ کے بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آپ کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور جو سنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت میں جانے کے راستے تھے، اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جب دعائے مغفرت اپنے بارے میں کریں اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے